اب خیر بہت تفصیل میں شاید آج نہ جا پائیں، آئیے شیطان کے لفظ سے ہم واپس آتے ہیں کہ شیطان قوم جن سے ہے، اور ہم جنوں کے ساتھ اس پورے عشر اولا میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس امام بارگاہ میں اجنہ موجود ہیں، موجود ہر جگہ ہوتے، اور ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت میں خدا کا اعلان ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ بھی دیکھتا ہے، یعنی وہ کون؟ شیطان۔ شیطان کس قبیلے سے ہے؟ جنوں سے۔ جن کیا ہے؟ یہ جن خدا کی ایسی مخلوق ہے، ان کو آغائے مطہری نے اتنا آسان کیا، انرجی رکھنے والا ایک شعور کہا اسے، باشعور انرجی رکھنے والا ایک وجود ہے جن۔ اور جنوں کی کیفیت میں کہ وہ شیطان چونکہ اس قبیلے سے ہے تو یہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، اس حیثیت میں کہ تم جنوں کو نہیں دیکھتے۔ جن تمہیں دیکھ، ہاں تم جنوں کو کب دیکھ سکتے ہو؟ جب جن کسی ظاہری شکل کو اختیار کر لیں۔ وہ انسان کی بھی ہو سکتی ہے اور حیوانات کی بھی ہو سکتی، وہ چرند و پرند کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا اشرہ سے جنوں کے بارے میں، اگلے اشرے میں بات آئے گی ملائکہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ فی الحال تو جنوں کے بارے میں ایک روایت برادران اہل سنت کی یہاں کی بڑھ رہا، پوچھا گیا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے جنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا، یہ جن کھاتے پیتے کیا ہے؟ تو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، کتنی صحیح وہ الگ بات، کہ جن تمہارا بچا ہوا، تم جو استعمال کرتے ہو گوشت، اور اس کے بعد جو ہڈیوں پر ریزے باقی رہ جاتے ہیں، اس سے وہ شیطان استعمال، اس سے جن استعمال کرتے ہیں۔ یعنی قوم جن کی یہی خوراک ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ قوم جن کتنا کھاتی ہے؟ جتنی ان کی طاقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور خدا نے ہر انسان کو، ہر ایک وجود کو، ہر ایک ذرے کو اس کی نیڈ کے مطابق رزق عطا کیا، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ جتنی جس ذرے کی نیڈ ہے اتنا اس نے اس کو عطا کرنا ہے، یہ رب کی بنیاد پر اس کی ذمہ داری۔ تو جتنا اس نے جنوں کو بنایا ہے، جن کتنے سارے بنائے؟ جن انسانوں سے زیادہ بنائے گا، اتنے زیادہ بنائے گا کہ 72,000 جنوں نے سرکار کے خدمت مقدس میں کلمہ پڑھا۔ یہ کب کا واقعہ؟ جو ہم پچھلے 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں ایک بحث لے کے چل رہے ہیں کہ مسجد جن کے مقام پر آپ کوہ ہرا سے واپس آ رہے تھے، یا وہ رات جس میں آپ جنوں کے قبیلے کے اندر لے جائے گئے اور وہیں پر آپ نے تبلیغ فرمائی، تو جن کی وادی ایک مدینے میں علاقہ مشہور کر دیا، وادی جن کے نام سے، ہمیں بھی لے گئے اٹھا کے۔ جن نہیں، ظاہر کہ چلیں مولانا یہ وادی جن ذرا دکھائیں کہاں پر ہے۔ تو مدینے میں ایک وادی جن کا ایک نام سے علاقہ عوام میں مشہور ہوا، خواص میں نہیں۔ اور اس کی پہچان کیا بتاتے ہیں لوگ کہ جناب وہاں پانی اگر آپ ڈالیے تو پانی بجائے نیچے جانے کے اوپر جاتا ہے، اور گاڑی بغیر انجن آن کیے ہوئے آف کرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ تو مسئلہ گریویٹی کا ہے یا واقعاً وادی جن ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جنوں کی وادی خالی مدینے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے سرزمین بیضا کا حوالہ ہو سکتا ہے علامات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی علامت ہو،
جن نہیں. تو آئیے جن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ذرا ترجمہ مکمل کریں. اور بڑی سست روی سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کو جمائیاں بھی آ رہی ہیں، مسئلہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو جنوں کی بات کو بیان کیا تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتے ہیں. جن مسلمان بھی ہیں، جن مومن بھی ہیں، جن کافر بھی ہیں، جن عیسائی بھی ہیں، جن یہودی بھی ہیں، جن سنی بھی ہیں، جن شیعہ بھی ہیں. جیسے آپ کے یہاں تمام طبقہ ہائے فکر پائی جاتی ہیں، ایسے تمام مسالک کی ایک نمائندگی قوم جن کے اندر کی ہے. اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ آیات کے عنوانات ہیں. تو یہ گمان کر رہے تھے کہ پروردگار عالم اب کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، بس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا آنا بہت دور دور تک اتنا گیپ ہو چکا تھا. 500 سال ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار ختمیہ مرتبت کی آمد کے درمیان میں. تو بعض نے ترجمہ کیا اس آیت کا کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید خدا قیامت میں کسی کو نہیں اٹھائے گا. نہیں، قیامت کا موضوع یہاں پر نہیں ہے. یہ گمان کرتے تھے انسان جنوں کی طرح، جن انسانوں کی طرح کہ اب کون نبی آئے گا، خدا کس کو مبعوث کرے گا. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ کب ہوا کہ کسی کو مبعوث کر دیا گیا؟ جب یہ جن، قوم جن کے افراد، کیونکہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، یہ اڑ سکتے ہیں مثل ہوا کے انرجی کے، تو یہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف. روایت کا جملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک تو یہ قوم جن کے افراد جا سکتے تھے چوتھے آسمان سے نیچے تک. اوپر کے 3 آسمان بینڈ کر دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ 7 آسمان تک جا سکتے تھے، 7 آسمان تک جا سکتے تھے. اور شاید اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں جو جنت میں آدم کو بہکانے کا حوالہ ہے وہاں تک پہنچا کیسے؟ تو جا سکتے تھے تو پہنچا گیا. یہ اپنے مقام پر ایک اختلافی بحث ہے کہ جنت وہاں تھی یا جنت کربلا میں تھی، آدم کہاں رکھے گئے تھے وہ الگ موضوع. تو بہرحال جنوں کا اوپر جانا یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کا انسان ترقی یافتہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا دیگر ترقی کرتے ہوئے جانب آسمان موسم کی خبر دیتا ہے، چاند گہن کی خبر دیتا ہے، سورج گہن کی خبر دیتا ہے، اور نئے قسم کے کسی سیارے ستارے کی خبر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اوپر بڑھے تو ممکن ہوا. اب وہی جملہ میں دہراتا ہوں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. جن بھی جا سکتے ہیں سلطان کے ساتھ، اور انسان بھی جا سکتے ہیں سلطان کے ساتھ. اور جب کسی نے پوچھا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ کیا چاند پہ جانا انسان کے لیے ممکن ہے؟ جواب نہیں، مگر سلطان کے ساتھ. تو سلطان یعنی کہ ایک ترجمہ بادشاہ، ایک ترجمہ طاقت اور حکمرانی، ایک ترجمہ اس کا گھوڑا، ایک ترجمہ اس کا تیر، جو سواری انسان نے بنائی اوپر جانے کے لیے وہ بنائی تیر کی شکل میں اوپر جا رہی. آج سے 1400 سال پہلے بتا تو علی گئے تھے، بس سمجھنے والے بھی علی والے ہو جاتے، وہ الگ بات ہے. تو اوپر جا کر اوپر کی خبر لانا. اب یہ جنوں کا جو مسئلہ ہے، یہ سمجھتے تھے انسان جو جنوں سے میل ملاپ رکھتے تھے وہ
کاہن اور جادوگر ٹائپ کے لوگ کہ یہ جن اوپر سے خبر لایا ہے، اور پھر اس خبر کی بنیاد پر یہ لوگوں میں اپنا جادو اور کہانت میں کام کیا کرتے تھے۔ مثال لے لیجیے، اگر آج کی جدید سائنسی دور میں آپ سے کہا جائے کہ 6 دن کے بعد بارش ہوگی، سسٹم ابھی بنگال کی طرف ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے پرانے دور کے لوگ اس کو جادو سمجھے، تم نے بات کی غیب کی، علم غیب کی، تم غیب جانتے ہو، بارش 6 دن بعد ہوگی، تم ابھی بتا رہے ہو۔ یہ میں نے اس لیے اتنا کھولا کہ آیتیں اگر انسان سمجھے بغیر پڑھے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے قوم جن کو وہاں تک رسائی تھی، بیچارہ انسانوں میں خدا نے اشرف المخلوقات میں جو اشرف قرار دیا ختمی مرتبت کو، انہیں معراج پہ لے جا کے بتایا کہ جن اسے کہتے ہیں جو آسمانوں سے لوٹا دیا جائے، انسانوں میں محمد اسے کہتے ہیں جسے خدا اپنی بارگاہ میں بلا۔ کہاں تک؟ تو کہنے لگے کہ اب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر بڑی سخت سیکیورٹی بڑھ گئی ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں آیت، آسمانوں کی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، اور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کہ خالی کھڑے ہوئے افراد فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ انڈیا کے زمانے کے ڈنڈے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ شہاب۔ شہاب مفرد ہے، شہب اس کی جمع ہے۔ اب بہت تفصیل میں جائیں تو خود شہاب ایک موضوع ہے۔ یہ شہاب کیا ہے؟ یہ آسمان اول کے ستاروں سے نکلنے والی وہ آگ کے ٹکڑے ہیں، وہ چنگاریاں ہیں، جن کو سائنسدان کہتے ہیں یہ پتھر ہیں کہ جو زمین کی کشش ثقل کی بنیاد پر تیزی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں فضاؤں میں، اور جیسے ہی یہ قریب آتے ہیں تو ان کی شدت نیچے آنے کی بڑھ جاتی۔ لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ اور چیز ہے، اور جو قرآن نے بیان کی ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہو سکتا ہے ایک ہو، اس لیے کہ ابھی انسان علم کے راستے میں ایک طالب علم ہے، ابھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، کائنات پھیلتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، یہ کائنات ابھی رکی نہیں ہے، مسلسل پھیل رہی ہے، اور جتنا پھیل رہی ہے اتنا انسان کا علم نہیں بڑھ رہا، بہت سلو اسپیڈ سے انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے 1 سے 1.5 حرف کا علم ہے، آئے گا آنے والا حجت خدا، تو یہ ایسا علم ہو جائے گا 27 حروف کا علم، اللہ اکبر۔ تو یہ جن کہتے ہیں پہلے تو ہم جا کر آسمانوں کے قریب بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے سن گن لیا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے ہے جیسے آج کوئی موسمی حالات اور دیگر معلومات اوپر سے آپ کو یہاں بھیج دی، لیکن کوئی ایسی بات واقع ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں وہاں جانے سے روک دیا گیا، تو خدا نے کسی کو مبعوث کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد جب اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا تو 7 آسمان کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا یہ 7 آسمان تک پہنچ کر بھی کیا غیب جانتے تھے جن، یا نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اب میں کیا جملے استعمال کروں، اب تو شاید کچھ کم ہوا، مگر ابھی بھی یہ بیماری، یہ کمزوری، یہ مسائل ابھی بھی ہیں کہیں کہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید زعفر جن زیادہ عالم ہیں مقتل بیان کرنے کے لیے۔ زعفر جن کربلا کے میدان میں حاضر ہیں مگر عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو آئیے اس کی مثال بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے لفظ علم غیب استعمال کیا
امام کی روایت کے اعتبار سے کتاب اصول کافی میں ایک پورا چیپٹر ہے جنات کا معصومین کی خدمت میں آنا. یہ چیپٹر ہے پورا اصول کافی میں, اور 7 احادیث ہیں اس چیپٹر کے اندر کہ کس طرح کوئی جن کس معصوم کی خدمت میں آیا, اور بہت سارے واقعات اس کے ماں سوا بھی. تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں, اگر آپ تھکے نہ ہوں, سورہ سبا کے اندر. بہت دور نہیں ہے, قریب ہی ہے. یہ 72 ہے سورہ جن, اور 34 ہے سورہ سبا. تو سورہ سبا کی آیت بڑی خوبصورت ہے, آیت نمبر 14. اب تو یہ بھولنے کی بات تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. اب چلیں اس آیت کے پس منظر میں, ترجمہ سنتے سنتے. زمانہ جناب سلیمان کا ہے. یہ سبا کا مطلب وہی واقعہ پورا ہے جو کل میں نے پڑھا, وہ سورہ نمل سے آپ کی خدمت میں آیات بیان کی تھی. سورہ نمل کا مطلب تھا وہ مقام بیان کیا تھا کہ جہاں پر ایک بڑے جن نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی بات کی تھی, اور جواب میں ایک انسان نے اپنے علم کے ساتھ اس تخت کو لانے کی بات کی تھی. نہ تو قرآن نے اس انسان کا نام ہے اور نہ قرآن نے اس جن کا نام ہے. افریت من الجن وقال الذی عندہ من الکتاب نام نہیں ہے. البتہ تاریخ میں روایات میں نام ہے آصف بن برخیہ, اور جن کا نام تلاش کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر مجھے مل گیا, کیونکہ ساری معلومات جنوں کے بارے میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل رہی, جبکہ قرآن نے بار بار جنوں کو شامل گفتگو کیا ہے. سورہ رحمان میں 30 مقامات سے زیادہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رب الگ ہے, کما الگ ہے. یہ کما میں 2 کون ہے؟ تم 2, ایک جن انسان. جتنی بار جن مخاطب کیا گیا اتنی بار انسان مخاطب کیا گیا. تو جیسے انسان کے لیے نعمتیں ہیں ایسے نعمتیں جن کے لیے ہیں. جیسے انسان کے لیے موت ہے ایسے موت جن کے لیے بھی ہے. ورنہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. بات واضح ہو رہی. آیت نمبر 14. فلما قضینا علیہ الموت. جناب سلیمان نے جنوں سے خوب کام لیا تھا, جنوں سے خوب کام لیا. کیا کام لیتے تھے؟ عبادت خانے, بڑے بڑے عبادت خانے بنوائے. اسے محاریب کہا گیا. بڑی بڑی عمارتیں بنوائی, اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پیالے بنوائے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے جو ان کی شریعت میں گنجائش تھی ویسے قسم کے مجسمے بنوائے جیسے ان کی شریعت میں گنجائش, خوبصورتی اور دیگر مسائل کے عنوان. یہ سارے کام خالی انسان نہیں کرتے تھے, یہ جن بھی کر رہے تھے حضرت سلیمان کے لیے. اور جب جناب سلیمان بہت اللہ نے آپ کو نوازا, موت تو آپ کو آئی کہ نہیں آئی. فلما قضینا علیہ الموت. اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو سلیمان ایسے مر گئے کہ جن کام کرتے رہ گئے سلیمان مر چکے تھے. یعنی آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا, جیسے کہ کام کی نگرانی کر رہے ہو, اور آپ کو کھڑا دیکھ کر, ہاتھ میں عصا دیکھ کر, آپ کو تو پتہ ہے کچھ لوگ زبان کی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کی. اسے جو چاہیں آپ نام دیجیے, میں تو صرف عصا کہتا ہوں, خطا کرو گے تو عصا سے پٹو گے. جناب سلیمان ابن داؤد کا عصا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ.
الا دابۃ الارض، جنوں انسانوں کو، ان کے تمام تر خدمت گزاروں کو موت کی خبر نہ ہوئی، حضرت سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی. ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، سوائے ایک چھوٹے سے حشرے کے، اسے دیمک اردو میں کہا جاتا ہے، وہ جو لکڑی کو اندر سے کھا لیتا ہے، وہ کیڑا دابۃ الارض، اسے خدا نے عجیب نام دیا. دابۃ الارض عام طور پہ کہا جاتا ہے اس وجود کو جو زمین پر پاؤں رکھ کر چلتا ہو، دابۃ الارض. اور شاید علائم ظہور امام زمان میں دابۃ الارض کا صفا پہاڑی کے پاس سے زمین سے باہر آنا وہ الگ موضوع ہے، اور انسانی آواز میں باتیں کرنا. یہاں دابۃ الارض استعمال ہوا ہے کیڑے کے لیے. کیڑا کون سا؟ جس نے دیمک عنوان اس کا ہے، اور اس نے عصا کو کھانا شروع کیا. تاکل من سعتہ، اس نے اس لکڑی کو جس پر آپ نے ہاتھ ٹکایا ہوا تھا اسے کھانا شروع کیا. اللہ اکبر، کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کی شان. یعنی دیمک نے لکڑی کو کھایا، مگر جسم سلیمان سے ان کی موت کے بعد کوئی اسمیل نہیں آئی. سوچئے گا، جن اتنا ڈرتے تھے جناب سلیمان سے کہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے. دیکھا ہوتا تو دیکھتے کہ پلک جھپک نہیں رہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اگر میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری روح قبض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آواز آنا بند ہو جائے گی. اور اگر خاموشی ہی ذکر آل محمد بنے تو آپ دیکھیں گے مولانا کچھ زبان سے لب ہل رہے ہیں، نہیں ہل رہے، آنکھیں کام کر رہی نہیں کر رہی. سانس تک تو بہت بعد میں پہنچیں گے، پہلے آس کی بات کریں گے، سانس تو بعد میں ہے. تو جناب سلیمان ابن داؤد کے سامنے جن کام کر رہے تھے بیچارے، وہی اب میں کیا جملہ استعمال کروں، نوکر بنے ہوئے، خادم بنے ہوئے جتے رہے. تبھی تو مکڑی کو دعا، اس کو دیمک کو دعا دیتے کہ دیمک نے یہ کام کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ فلما خر، جب جناب سلیمان کا وجود زمین پہ گرا، فلما خر تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ نکل گئے. جب تک کھڑے تھے تب تک پتہ نہیں تھا، یہ کام کرتے رہے. آپ کو تو خوب اندازہ قبلہ، اگر باس کھڑا ہوا ہو تو آپ لگے رہتے، اگر باس نکل گیا تو آپ بھی نکل جاتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. جناب سلیمان ابن داؤد کھڑے تھے تو یہ سب کام چل رہا تھا. وہ سب نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو زندہ ہی ہوں گے. اور جیسے ہی، اب اس کا مطلب ہے اتنا ٹائم لگا. دیکھیں کوئی دیمک اگر لکڑی کو کھانا شروع کرے تو دیمک کو اتنا بڑا حشرہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 1 دن میں کھا کے ختم کر دے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. دیمک بہت آہستہ آہستہ لکڑی کھاتی ہے. اتنا ٹائم ان کو لگا. موضوع کیا بنا تھا؟ جن علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ فلما خر، اب امام سے پوچھا گیا مولا جن علم غیب جانتے ہیں، اوپر سے خبر لے کر آتے ہیں، تو جن ہم سے بڑے معتبر ہو گئے. امام فرماتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو جناب سلیمان کے گرنے کے بعد سمجھے کہ یہ نکل گئے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. اگر جن غیب جان رہے ہوتے تو
تو کبھی بھی اس طرح جتے ہوئے کام میں نہ رہتے جیسے وہ کام کر رہے تھے۔ بات آپ تک پہنچ گئی؟ واپس آئیے سورہ جن کے اندر۔ سورہ جن میں اب جن کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر پہنچے تو اوپر کی انٹری بینڈ ہو گئی۔ جیسے ہی ہم نے آسمانوں کو ٹچ کیا تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں آسمانوں سے ایسی برقی رو نکلی، یا آپ سمجھیں قرآن کی زبان میں کہ وہاں کھڑے ہوئے سپاہیوں نے، خدا کے فرشتوں نے ان کو ایسا ٹارگٹ کیا کہ بھاگتے ہی دم پڑی ان کو، اتنی تیزی کے ساتھ ان پہ فائر کیے گئے کہ جنوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے، اب جب سننے جاتے ہیں تو وہاں مار کے بھگائے جاتے ہیں۔ کچھ تو نئی بات ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کے لیے اس بات کا برائی کا ارادہ ہے زمین والوں کے لیے، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کوئی اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر جن علم غیب جانتے ہوتے تو بتاتے نا کہ اچھائی مراد ہے یا برائی مراد ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کو جو بتایا جا رہا تھا کہ 5 دن کے بعد جو زلزلہ آنے والا ہے وہ رحمت بن کر آئے گا یا عذاب بن کر آئے گا؟ آپ کو محکمہ موسمیات نے، رصد گاہوں نے یہ تو بتا دیا کہ آنے والا 5 دن میں آپ تک پہنچے گا، اس کی شدت بیان کر دی، مگر یہ تو بیان نہ کر سکے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا عین وقت پر ہوا تبدیل ہوئی، کسی سید کی دعا چلی، اور ہم تو بہت سارے سیدوں کی دعاؤں میں ہی جیتے ہیں نا، کبھی سیدہ کی دعا، کبھی سید کی دعا، ورنہ کہاں سید محمد بلد کا علاقہ، ورنہ کہاں مصر کا علاقہ سیدہ نفیسہ خاتون، بہت ساری مثالیں۔ یہ جن کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو تبدیلی آئی آسمانوں پر، اس تبدیلی سے زمین والوں کے لیے کیا مراد لیا گیا ہے؟ کوئی اچھی خبر آئی ہے یا کوئی مشکل واقع ہونے والی ہے؟ ہاں، جنوں کو یہ خبر نہ تھی کہ خدا نے اپنے آخری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض عمل صالح کرنے والے ہیں اور ہم میں سے بعض عمل صالح کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بھی مختلف قبیلے ہیں، قومیں ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہیں، طرائق قددہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم اللہ کو زمین میں دوڑا کر تھکا سکتے ہیں۔ جن نہیں کر سکتا یہ کام، تو انسان کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے طور پہ سمجھے میں دوڑ کے وہاں پہنچ جاؤں گا، جیسے بچہ اپنے والدین کو اپنی سمجھ کے طور پر دوڑاتا ہے، یہاں دوڑ گیا، وہاں دوڑ گیا، وہاں دوڑ گیا، ابا کب تک دوڑیں گے میرے پیچھے؟ اسے پتا نہیں کہ تو یہاں سے جا رہا ہے، ابا شارٹ کٹ مار کے آ جائے۔ سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس مقام تک پہنچ سکیں۔ اور یہ جملہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے، وہی روایت نہیں پڑھتا ہوں، خالی ایک جملہ پڑھوں گا۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا گناہ بہت پسند ہیں اور موت سے ڈر بھی لگتا ہے، ایسا نسخہ بتائیے کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور یہ موت والا خوف بھی ختم ہو جائے۔ کوئی سوال ہم سے کیا جاتا ہے، ہم کہتے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ اماں کیا گھر سے لڑکے آئے ہو؟ خیال جہنم کا، خواب جنت کا، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ گناہ بھی کرو، سزا بھی نہ ملے، یہ بات ہوئی۔ مگر امام نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ممکن
ایسا کب ممکن ہے کہ جب تم 5 میں سے کوئی ایک کام تو کر لو. کہ 5 کام کون سے ہیں؟ حالی ایک کام بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ جب ملک الموت تمہیں آئے روح قبض کرنے کے لیے تو ملک الموت کو اپنے پاس سے دور بھگا دو، کہہ دو کہ میں نہیں جاؤں گا. اگر اتنی طاقت پیدا کر سکتے ہو تو جو چاہو گناہ کرو، پھر عذاب نہیں ہوگا. قبلہ ملک الموت کو بھگانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا نام سن کر ہی انسان کو خوف کی کیفیت طاری ہو. نام تو بہت دور ہے. کبھی قبرستان سے واپس گھر آتے مٹی قبر کی 7 پاؤں میں آ گئی. اماں نے ایسا ڈانٹا، میں نے کہا اماں کروں کیا، قبرستان سے گھر پہ آیا ہوں. کہ کسی اور کے گھر سے ہو کر آتا نا، تاکہ مٹی وہاں چلی جاتی ہے. اب ملک الموت مٹی ڈھونڈتا ہوا اگر آتا. کیسے کیسے نسخے ہیں سبحان اللہ. یہ بتا رہے ہیں کہ موت کا خوف ہے. اور امام سمجھا رہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ گناہ کے بعد تم پر کوئی عذاب نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، اتنی طاقت پیدا کر لو. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ. نہ جن اور نہ انسان خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. جن کتنا دوڑ سکتے ہیں، 7 آسمان تک جا سکتے ہیں. جن کہاں تک دوڑ سکتے ہیں؟ ایک لہجے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں سارے کام کر سکتے ہیں، مگر خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. خود کہتے ہیں کہ ہم نہ تو زمین میں خدا کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ زمین کے علاوہ یعنی آسمانوں اور فضاؤں میں خدا کو ہرا سکتے ہیں، دوڑا دوڑا کر ہرا سکتے. اللہ اکبر. یہ جنوں کی گفتگو ہے سورہ جن میں. اور جب ہم نے سنا ہدایت کی بات کو تو ہم تو ہدایت کی بات پر ایمان لے آئے. سمعنا الہدی. اب ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے تنزیل اور ایک ہے تعویل. تو تنزیل میں لفظ الہدی ہے، تعویل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نہیں کہتا، روایت معصوم. جب ہم نے سنا ہدایت کو یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو تو ہم ایمان لے آئے. تو جن بھی مولائی ہو گئے تو بشر کے ساتھ جن بولا علی مولا. اور زبان کے ساتھ تھا، میں نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کیا. چلو ہاتھ پڑھے محمد والے محمد. ہم نے جب سنا ہدایت کو ہم اس پہ ایمان لے آئے. اب جو بھی ہدایت پر ایمان لے آئے تو اس کو پھر 2 خوف ختم ہو جاتے ہیں، بخسن والا رہقا. ایک نقصان کا خوف، ایک ظلم کا خوف. بخسا اور رہقا، نقصان کا خوف اور ظلم کا خوف. نقصان کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ کہ اب اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور برائیوں میں اضافہ نہیں ہوتا. جب وہ ایمان لے آئے، ہدایت کو سمجھ لے، ولایت کو قبول کر لے، تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی اور اس کے گناہ اس کے گلے نہیں پڑتے. اس لیے روایت ہے اللہ کے حبیب کی کہ حب علی حسنۃ. علی کی محبت ایسی حسنہ ہے کہ جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راگ کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں حدیث کو؟ آپ بتائیں ایمانداری سے، لکڑی خشک اور آگ ساتھ ساتھ رہ سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں غلط ہوں یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی آگ بھی جل رہی ہے، ہوا سبحان اللہ، اور لکڑی بھی خشک ہے. یا تو آگ جالی ہے یا لکڑی چائنا کی ہے.
وہی بات بس ایک بات ہے نا، آگ بھی اور خوش لکڑی بھی، یعنی حب علی بھی اور گناہ بھی، تو کہیں تو ہے مسئلہ خراب، یا تو محبت علی نمبر 1 والی نہیں ہے، یا پھر ہم نے گناہ کے عنوان کو سمجھا ہی نہیں۔ ٹھیک، آج کی حد تک بات کو روکتا، مگر یہ ذرا 2 آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ وہ کہتے ہیں جن حضرات کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے قاصد بھی ہیں، مسلم اور قاصد، مسلم اور کافر نہیں، مسلم اور قاصد۔ قاصد کیا ہے؟ قاصد ہے، عجیب لفظ ہے یہ، اگر آئے مزید فی کے باب سے مقسط ہو کر آئے تو اس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا، اور اگر ثلاثی مجرد میں آئے تو اس کا مطلب ہے ظلم کرنے والا۔ قاف سین توئیں قسط، اس کا ترجمہ 2 ہوتے ہیں الگ الگ، ایک ظلم ہے، ایک عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف، قسطاً و عدلا کما مولعت ظلما و جورا، اور اس کا ایک ترجمہ یہاں کیا گیا، وہ اما القاسطون، ہم میں سے بعض ظالم ہیں۔ ظالم کا مطلب وہی جملہ ہے، آپ سب کو زبانی یاد نہ ہو شاید، دعائے ندبہ، آج دن کون سا تھا؟ یاد ہے مجھے جمعہ تھا آج، ہاں جمعہ اگر یاد ہے تو پھر دعائے ندبہ یاد ہوگی، اور دعائے ندبہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے 3 گروہوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک ناقصین، ایک قاسطین، اور تیسرا وہ ناصبین جو کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک لفظ قاسطین، یہ کون تھے؟ یہ شام والوں سے جو جنگ ہوئی تھی، جو مولائے کائنات کے مقابلے پر جنگ صفین کا عنوان ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل، جب شام کا لفظ زبان پر آیا تو ایک زیارت گاہ یاد آ گئی، ایسی زیارت گاہ ہے کہ اگر جہاں پر انسان جائے اور سلام کرے تو بڑا مشکل ہے کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، یعنی شاید کربلا جا کر آنسو لانے کے لیے کربلا سوچنی پڑتی ہے، مگر 4 سال کی بچی کے روزے پر جاؤ، کیوں، کیا فرق ہے؟ کربلا میں تو 6 مہینے کے علی اصغر بھی دفن ہے نا، لیکن جب شہزادے علی اصغر کی مصیبت یاد آتی ہے تو کربلا میں آج ایک اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہاں ساتھ میں بابا کے ہے، ساتھ میں بھیا علی اکبر کے ہے، ساتھ میں گنج شہیدہ میں سارے اقربا موجود ہیں، کچھ فاصلے پر چچا عباس موجود ہیں۔ ہائے سکینہ، جب کوئی شام پہنچے، بنو اموی مسجد کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹا سا مقام زیارت جو اب ماشاءاللہ بڑا روزہ بن چکا ہے، رقیہ بنت الحسین جسے آپ سکینہ کہتے ہیں، جب اس بچی کے روزے پر جائیے تو بے ساختہ ساری مصیبتیں ایک ساتھ یاد آتی، پھر دل یہ تڑپ جاتا ہے سوچ کر کہ آج بھی اکیلی ہے، نہ چچا ساتھ میں، نہ بھیا ساتھ میں، نہ بابا ساتھ میں، ارے نہ ماں ساتھ میں، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، اس 4 سالہ بچی کے سارے مصائب بیان کرنا مشکل ہیں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کربلا سے، اور ایک جملہ بیان کرتا ہوں شام سے۔ کربلا کی مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت یہ تھی، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھا جو سکینہ نے دیکھا، شام غریبہ میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی ہے، کوئی بچی کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، ایسے میں
راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی کے دامن پر چنگاری ہے، اس سے آگ بھڑکنا چاہتی ہے. کہتے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کہ اکیلی جا رہی ہے کہیں جل نہ جائے. مجھے آتے ہوئے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے روکنا چاہا، شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا. یہ کہتا ہے میں نے کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہ تو احسان کرنا چاہتا، ایک احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہ بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا بھرا گھر لٹ گیا، دادا میرا بابا مارا گیا. رونے والوں، بچی کو موقع ملا کب اپنے بابا سے بات کرنے کا. ہائے، یا تو مقتل کربلا میں لاشے بے سر سے ندا آئی، بنیا الیہ الیہ، دربار یزید میں یزید نے جب یہ تانا دیا تجھے تیرے باپ کا سر دیں گے نہیں، بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے. بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، باپ کے رکھے ہوئے سر کو آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت تھی. بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ. تشتے تلا سے سر امام فضا میں بلند ہوا، بچی کی گود میں پہنچا، ارے ہونٹوں پہ ہونٹ ملنے لگی، بابا مجھے تماچ